ایک انسان جو آپ کو دھوکہ دے، آپ کی انسلٹ کرے، آپ کا دل دکھائے اور وہ اسی منہ سے جب واپس آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چائے بسکٹ کھلاؤ یا اس کو دھکے دھکے باہر نکالو. دل تیرا پاگل یہ یہاں کیوں آئی تھی؟ سمجھے نہ میرے آفس میں کس سے ملتا ہوں؟ It's none of your business. یہ کس کے بھی آدمی؟ بہت اسٹوپڈ سی لگی مجھے. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے. پچھلے ایپیسوڈ سے موہد اور روشی کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر طلحہ بھی روشی میں تھوڑا بہت انٹرسٹ لینے لگا تھا اور طلحہ کے باپ نے بھی طلحہ سے روشی کے بارے میں پوچھا تھا، جس سے طلحہ کو لگتا تھا کہ موہد کی خوشی کی خاطر میرا باپ روشی سے میری شادی کروانا چاہتا ہے. تو آہستہ آہستہ طلحہ کا بھی روشی میں کچھ انٹرسٹ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اچانک سے میں کس سے ملتا ہوں؟ It's none of your business. یہ کس کے بھی آدمی؟ بہت اسٹوپڈ سی لگی مجھے. جیسے ہے ویسے ہی بہت اچھا لگا. انسان جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی رہنا چاہیے. آپ کے لیے شاید یہ سب وقت گزاری ہوگا، لیکن موہد آپ کی انسانیت کو پیار سمجھ لگا. آپ اسے دور رہیں. محبت پر ڈرامہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف جا رہا ہے. صبیحہ جو کہ پہلے طلحہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اب وہ اچانک سے طلحہ کی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے گی. ناظرین، پہلے صبیحہ اور طلحہ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن جب صبیحہ نے دیکھا کہ طلحہ موہد کو بہت زیادہ پیار اور توجہ دیتا ہے اور موہد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کو بہت زیادہ وقت دیتا ہے اور میرے وقت کا کچھ حصہ وہ موہد پہ صرف کر دیتا ہے، تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس لیے وہ موہد کی وجہ سے طلحہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اور اب جب طلحہ نے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت اپنا دھیان روشی کی طرف کیا ہے تو اچانک سے صبیحہ پھر واپس آ جاتی ہے. صبیحہ کے جانے سے طلحہ کی زندگی پر بہت برا اثر پڑا. وہ اتنے سالوں سے صبیحہ کے چنگل سے نہیں نکل رہا، لیکن اب اچانک سے صبیحہ دوبارہ اس کی زندگی میں آتی ہے اور وہ طلحہ سے معافی مانگ کر دوبارہ اس کی زندگی میں آنا چاہتی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ روشی موہد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور وہ طلحہ کو بھی پسند کرنے لگی ہے. طلحہ کئی دفعہ موہد اور روشی کو کھیلتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے کافی ٹائم تک دیکھتا رہتا ہے، تو اس سے روشی کو بھی لگتا ہے کہ شاید سر طلحہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں. لیکن جب اچانک سے روشی کو پتہ چلتا ہے کہ صبیحہ دوبارہ سر طلحہ کی زندگی میں واپس آنے والی ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ روشی کو اب سر طلحہ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور وہ سر طلحہ کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہے. صبیحہ نے پہلے طلحہ کو دھوکہ دیا تھا اور وہ اس کو بھول نہیں پا رہا تھا، اور اب جب
اچانک سے وہ طلحہ کی زندگی میں واپس آتی ہے تو اب طلحہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوبارہ سے صبیحہ پر بھروسہ کیا جائے یا نہیں۔ دوسری جانب جب طلحہ کے باپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صبیحہ دوبارہ طلحہ کی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے تو طلحہ کے باپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ موہت کو سمجھائے گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اتنے سال پہلے تمہیں ٹھکرا کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ تمہارا موہت سے پیار اور وقت برداشت نہیں کر رہی تھی، لیکن موہت کو تو تم خود سے بھی زیادہ چاہتے ہو۔ اگر صبیحہ دوبارہ تمہاری زندگی میں آ گئی اور وہ تمہیں موہت سے دور کرنا چاہے تو تم ایسا نہیں کر سکو گے اور دوبارہ صبیحہ اور تمہاری علیحدگی ہو جائے گی، اور پھر تم جو اتنے سالوں سے ڈپریشن میں ہو وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ طلحہ کا باپ جانتا ہے کہ صبیحہ کو صرف طلحہ میں اور اس کے بزنس میں اور پیسے میں دلچسپی ہے، اور وہ موہت کو ہرگز نہیں سنبھالے گی اور نہ ہی وہ اس کی ذمہ داری لے گی۔ اب طلحہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ روشی کی طرف جائے یا صبیحہ کی طرف جائے۔ طلحہ کا باپ طلحہ کو سمجھائے گا کہ صبیحہ تمہارا اور موہت کا پیار پہلے ہی نہیں دیکھ سکتی تھی، تو اب تو وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے، تو کیا تم موہت کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو طلحہ کہے گا کہ موہت کی خاطر تو اگر میرے پاس 4 زندگیاں ہوں تو چاروں قربان کر دوں، میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو تب طلحہ کا باپ اس سے کہے گا کہ پھر صبیحہ سے تعلق بڑھانے سے پہلے موہت کا ضرور سوچ لینا۔ وہ اس کو سمجھائے گا کہ وہ پہلے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب بھی وہ تمہیں موہت سے دور کرے گی، جو کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اور اس طرح تم اس پر دوبارہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو مزید مشکل نہ بناؤ، کیونکہ جس لڑکی نے تمہیں پہلے ٹھکرا دیا تھا اب وہ دوبارہ واپس آنا چاہ رہی ہے، تو وہ موہت کو اب بھی برداشت نہیں کرے گی۔ دوسری طرف روشی، جو کہ موہت کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور بہت پیار کرنے والی بچی ہے، وہ تمہاری اور موہت کی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے پوری کرے گی۔ روشی کا بھی آفس میں بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے اور وہ ہر جگہ سر طلحہ کا نام لیتی رہتی ہے، تو اس کے گھر میں سب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو تم آفس جانے سے اتنا گھبراتی تھی، اب آفس میں ایسا کیا ہے جو تمہارا آفس میں بہت زیادہ دل لگ گیا ہے؟ روشی کی کزن اس سے کہے گی کہ تم نے کیا ہر ٹائم اس بچے کو بھی اپنے ساتھ چپکایا ہوتا ہے اور اس کے باپ پہ بھی نظریں رکھی ہوئی ہیں؟ تو روشی باتوں میں ٹال دے گی اور کہے گی کہ اس بچے میں کچھ ایسی ہی بات ہے کہ میں اس کو خود سے دور نہیں کر سکتی، یہ مجھے بہت پیارا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں طلحہ صبیحہ پہ دوبارہ بھروسہ کرے گا یا روشی کی طرف چلا جائے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار
ضرور کیجیے گا، اور مزید ڈراماز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔